السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین حمد الشاکرین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ صدق اللہ العظیم۔ درود پاک خواتین و حضرات، نمازی بھائیوں اور بہنوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کلام مجید کو رہتی دنیا تک کے انسانوں کے لیے ہدایت کا سرچشمہ بنایا، اور قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو سمجھانے کے لیے جو اسلوب اختیار فرمائے ہیں، ان میں سے ایک اسلوب اور طریقہ یہ ہے کہ کسی نبی یا کسی اللہ کے ولی کی زبانی حکمت کی باتیں انسانوں کو بتلائیں۔ حضرت لقمان نبی نہیں تھے، اللہ کے ولی تھے، اور حکمت کی باتیں آپ کی زبان پر جاری رہتی تھی، اسی لیے آپ کا نام حکیم لقمان ہو گیا۔ ہمارے ہاں عموماً حکیم معالج کو کہا جاتا ہے، لیکن اصل میں حکیم حکمت سے ہے، اور حکمت کا مطلب ہوتا ہے موقع، محل، زمانہ، جگہ کے مطابق مناسب بات کرنا اور مناسب عمل اختیار کرنا۔ حکیم آدمی کبھی بھی ایسی بات نہیں کہتا جو لغو ہو، فضول ہو، بیہودہ ہو، جس کا فائدہ کوئی نہ ہو۔ اور قرآن کریم ہی نے ہمیں بتایا ہے کہ وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، جس کو حکمت عطا کر دی گئی اس کو بہت بڑی خیر عطا ہو گئی۔ تو چونکہ حضرت لقمان اللہ کے ولی تھے، بڑی حکمت کی باتیں کیا کرتے تھے، اس لیے ان کا نام ہی مشہور ہو گیا حکیم لقمان۔ اور قرآن کریم کے 21ویں پارے میں ایک مکمل سورت ان کے نام سے موسوم ہو گئی، جس کو سورہ لقمان کہا جاتا ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں دیگر مضامین کے علاوہ جو بنیادی مضمون ہے وہ حضرت لقمان کی اپنے بیٹے کو نصیحتیں ہیں، اور ان نصیحتوں کے ذکر کرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات سمجھائی ہے کہ جس کو حکمت مل جاتی ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ظاہری بات ہے کہ وہ اللہ کے چنیدہ لوگوں میں سے ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن لوگوں کو پسند کیا ہوتا ہے وہ ان میں سے ایک ہو جاتا ہے، اس لیے جس کو حکمت عطا ہو جائے اس کو اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، اور ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی تھی کہ تم اللہ کا شکر ادا کرو، اور جو اللہ کا شکر ادا کرے گا اس کا اپنا ہی فائدہ ہے شکر ادا کرنے میں۔ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ۔ اب حضرت لقمان کی ان نصیحتوں کی اہمیت کیا ہے، پہلے یہ ہمیں سمجھنا چاہیے۔ اس دنیا کے اندر انسان کا سب سے بڑا اثاثہ اگر انسان سمجھے تو وہ اس کی اولاد ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الفرقان میں عباد الرحمن کی، اپنے خاص بندوں کی جو
خصوصیات بیان فرمائی ہیں، ان میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ وہ اللہ سے اچھی اولاد اور نیک بیوی کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ اس لیے ہم میں سے ہر ایک کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن جن کو صاحب اولاد بنایا ہے، ان سب کو یہ سوچنا چاہیے کہ ان کی زندگی کی سب سے بڑی متاع اور ان کی زندگی کی سب سے بڑی قیمتی چیز وہ اولاد ہے۔ اور اولاد کا ہونا جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت ہے، وہاں اللہ کی طرف سے ایک امانت بھی ہے، اور اس امانت کا حق ادا کرنا یہ والدین کے ذمہ لازم ہے۔ آپ خود دیکھیے، قطع نظر اس کے ایک منٹ کے لیے فرض کر لیتے ہیں کہ آپ پر اولاد کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے، لیکن ذرا احساس کیجئے اس چیز کا کہ جب اولاد نہیں تھی تو اس وقت احساسات کیا تھے، جب اولاد ہو گئی اس وقت احساسات کیا ہو گئے۔ انسان اپنی ضرورتوں کو کم کرتا ہے اپنی اولاد کی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے، حالانکہ ضرورت اور خواہش کا تو کوئی تقابل ہی نہیں ہے۔ ضرورت ضرورت ہوتی ہے، خواہش خواہش ہوتی ہے۔ انسان اپنی ضرورت کو دبا لیتا ہے تاکہ میری اولاد کی خواہش پوری ہو جائے، لیکن اصل اولاد جو انسان کے لیے ذخیرہ آخرت بنتی ہے وہ ہوتی ہے جس کی اچھی تربیت ہوئی ہو، اور وہ تربیت کا مکمل خاکہ وہ ان آیات کے اندر موجود ہے جن کی تفسیر ابھی آپ کے سامنے آئے گی۔ تو سب سے پہلی بات جو اولاد کو سکھانی چاہیے وہ عقیدہ ہے۔ عقیدہ توحید اولاد کے اندر راسخ اور مضبوط کرنا چاہیے تاکہ وہ کبھی بھی شرک کے راستے پہ نہ پڑے۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ، اور اے حبیب اس وقت کو یاد کیجئے جب لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا اور وہ بیٹے کو نصیحت کر رہے تھے، یا بنیا، اے میرے بیٹے، لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، ان الشرک لظلم عظیم، اس دنیا کا سب سے بڑا ظلم جو انسان کرتا ہے اپنے اوپر وہ شرک ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اپنے خالق مالک رازق اپنے رب کے پہچاننے سے انکار کر دیا، جو انسان کو ماں کے پیٹ سے نکالتا ہے، جو انسان کی تمام ضروریات کو پورا کرتا ہے، جو 70 ماؤں سے زیادہ انسان کے ساتھ محبت کرتا ہے، اور جو کسی اپنے ماننے والے کے اوپر لائی ہوئی تکلیف کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ کسی چیز کے کرنے میں مجھے اتنا تذبذب نہیں ہے جتنا تذبذب اس میں ہے کہ میں اپنے کسی مومن بندے کے اوپر تکلیف لاتا ہوں۔ وہ اس کو ناپسند کر رہا ہوتا ہے مومن بندہ، لیکن حالانکہ وہ تکلیف اس کے لیے اچھی ہوتی ہے، بہتر ہوتی ہے، لیکن یہ ہے کہ انسان ہے، ظاہری بات ہے، تکلیف آئے گی، مصیبت آئے گی، پریشانی آئے گی، آخرت کے اعتبار سے تو اس کے لیے بہتر ہے، لیکن دنیا میں تو پریشانی ہوتی ہے، تکلیف ہو، پریشانی ہو۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسان کو تکلیف نہیں دینا چاہ رہے، پریشان نہیں کرنا چاہ رہے، مصیبت میں مبتلا نہیں کرنا چاہ رہے۔ آزمائش اس کے اوپر آنی ہے، اس میں حکمت ہے۔ تو جس نے اپنے خالق مالک رازق کو نہیں پہچانا، جو غیر کے در پہ جا کے سجدہ کرنے لگ گیا، غیر کو اپنا مشکل کشا سمجھنے لگ گیا، انسانوں میں سے کسی کی عبادت کرنے لگ گیا یا ان مظاہر کائنات میں سے کسی کی عبادت کرنے لگ گیا۔ لوگ دیوی دیوتاؤں کی پوجا کرتے ہیں، لوگ سورج کی پوجا کرتے ہیں، لوگ چاند کی پوجا کرتے ہیں، لوگ درختوں کو پوجنا شروع کر دیتے ہیں، اور لوگ ان لوگوں سے اپنی چاہتوں کو وابستہ کرنا شروع کر دیتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی مخلوق ہے۔ اس دنیا کے اندر سب سے پہلے شرک کیوں شروع ہوا تھا؟ اس لیے شروع ہوا تھا کہ جو اللہ کے نیک بندے تھے وہ جب فوت ہو جاتے تھے تو کسی کے دل میں شیطان نے یہ خیال ڈالا کہ کیوں نہ یہ جس جگہ فوت ہوئے ہیں اس جگہ کے اوپر کوئی علامت بنا دی جائے،
پھر اس سے اگلی جنریشن نے یہ سوچا کہ نہیں، علامت سے تو چونکہ معاملہ اتنا واضح نہیں ہوتا تو کیوں نہ اس کی ایک شبیہ بنا دی جائے، تو وہ شبیہ بنا دی گئی۔ پھر اگلی جنریشن نے یہ سوچا کہ یہ شبیہ تو بنا دی گئی ہے، کیوں نہ اس کے ارد گرد کوئی بیٹھنے اٹھنے کی جگہ بنا دی جائے۔ پھر اس سے اگلی جنریشن نے سوچا کہ یہ ہم سے خوش ہوں گے، تو چونکہ یہ اللہ کے نیک بندے تھے، یہ ہم سے خوش ہوں گے، ہماری تمام ضروریات پورا ہونا شروع ہو جائیں گی، لہٰذا کیوں نہ ہم ان کو خوش کرنے کے لیے انہی کے نام پہ قربانی دینا شروع کر دیں۔ تو چلتے 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 بت پرستی شروع ہو گئی۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، قرآن کہہ رہا ہے کہ مشرکین کو جب کہا جاتا تھا کہ ان بتوں کی پرستش نہ کرو تو وہ کہتے تھے ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفی۔ یہ قرآن کے الفاظ ہیں کہ ہم تو ان کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کرتے ہیں، ہم اس لیے اللہ کی عبادت، ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں۔ استغفر اللہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے زیادہ جو چیز ناپسند ہے وہ شرک ہے، اس لیے اپنی اولاد کی تربیت میں سب سے پہلے اس چیز کو ملحوظ رکھیں۔ اب بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے، میری بہنیں بھی سن رہی ہیں، آپ بھی سن رہے ہیں، آپ ذرا اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے، خود غور کر کے ذرا بتائیے، کیا کبھی ہم میں سے کسی نے اس چیز کی فکر کی ہے کہ ہماری اولاد کہیں شرک میں مبتلا نہ ہو جائے؟ کہیں کسی طرح سے ان کی ایسی تربیت کی ہے؟ کسی قرآن کے حلقے کے ساتھ ان کو وابستہ کیا ہے؟ کسی معتبر عالم دین کے ساتھ ان کو وابستہ کیا ہے؟ کوئی اسلامی لٹریچر ان کو بیٹھ کے پڑھایا ہے؟ کبھی ان کی اللہ کے ساتھ تعلق کی جانچ کی ہے؟ وہ بھی اللہ کے لوگ، اللہ کے نیک بندے ہوا کرتے تھے کہ جب بچہ روٹی مانگتا تھا تو وہ کہا کرتے تھے کہ بھئی اللہ سے مانگو، جب اللہ سے مانگو گے تو اس طاقچے کے اندر روٹی آ جائے گی، اور اس طاقچے کے اندر چھپ کے روٹی رکھ دیا کرتے تھے کہ چلو اللہ کی عبادت کرو، اللہ سے مانگو، اللہ تمہیں دیں گے۔ یہ بچپن کا زمانہ وہ زمانہ ہوتا ہے جس میں جو عادت پختہ ہو جائے وہ عادت ہمیشہ کے لیے چلتی ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ یا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یا کسی اور بزرگ کا بھی بعض جگہ میں ذکر آتا ہے کہ سمندر میں سفر ہو رہا ہے اور ڈاکو پڑ گئے اور انہوں نے کہا جو کچھ ہے نکال دو، تو انہوں نے اپنے والدہ نے جو پیسے دیے تھے وہ ایسے جگہ کے اوپر سلائی کر کے دے دیے تھے کپڑے کے اندر کہ کوئی دیکھ نہ سکے، تو انہوں نے کہا ہاں میرے پاس اور بھی ہیں، میں وہ بھی نکال کے دیتا ہوں۔ تو کسی نے کہا کہ یہ آپ نکال کے نہ دیتے تو پھر آپ بچ جاتے، پیسے آپ کے بچ جاتے، تو کہا نہیں، والدہ نے تربیت یہ کی ہے کہ جھوٹ کسی وقت میں بھی نہیں ہوتا۔ لیکن آج تربیت کا وہ سارے کا سارا ماحول ختم ہو گیا۔ بچے یہ سمجھ رہے ہیں کہ باپ کی سیلری آتی ہے، باپ کی دکان چلتی ہے تو اس سے ہمارا سارے کا سارا معاملہ چلتا ہے، حالانکہ باپ کو بھی اللہ ہی پال رہے ہیں، اولاد کو بھی اللہ ہی پال رہے ہیں۔ اللہ نہ چاہیں تو لقمہ ہاتھ میں پکڑا ہوا بھی منہ تک نہیں جا سکتا، جا سکتا؟ جا ہی نہیں سکتا۔ تو اولاد کی تربیت میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ان کو توحید سکھائیں، اللہ خالق ہیں، مالک ہیں، رازق ہیں، اللہ کے کرنے سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر کے کرنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ جس طرح میں نے آپ کو پچھلے سے پچھلے خطبے میں بتایا تھا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی تربیت کر رہے ہیں اور ان کو عقیدہ توحید سکھا رہے ہیں، وہ سرکار کے پیچھے سواری پہ بیٹھے ہیں۔ یہ پوری بات میں نے آپ کو سنائی تھی، اب چونکہ مضمون دوسرا اس لیے اس کو دہرانے میں وقت لگے گا۔ تو سب سے پہلی چیز اولاد کو یہ سکھائی جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق بناؤ۔ دوسری چیز اولاد کو یہ سکھائی جائے کہ تمہارے لیے مخلوق میں سے سب سے بڑا پیر، تمہارے لیے مخلوق میں سے سب سے بڑا بزرگ، تمہارے لیے دعاؤں کی قبولیت کا ذریعہ وہ تمہارے والدین ہیں۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، یہ اگلا مضمون آ رہا ہے۔ ہم نے انسان کو وصیت کی ہے اس کی والدین کے بارے میں، اور پھر والدین میں سے بھی خاص طور پہ ماں کے بارے میں، حملتہ امہ وہنا علی وہن، اس کی ماں اس کو پیٹ میں اٹھائے پھرتی ہے، ایک مشقت کے بعد دوسری مشقت برداشت کرتی ہے۔ وفصالہ فی عامین، 2 سال تک اس کو دودھ پلاتی ہے،
انشکر لی ولی والدیک، کہ تم میرا بھی شکر ادا کر اور اپنے والدین کا بھی شکر ادا کر۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، مفہوم حدیث مبارکہ کا یہ بنتا ہے کہ کوئی انسان اگر دنیا میں یہ دیکھنا چاہے کہ اللہ اس سے راضی ہیں کہ نہیں ہیں، تو بہت آسان طریقہ ہے، بہت آسان طریقہ ہے۔ کیا؟ کہ والدین اس سے راضی ہیں کہ نہیں ہیں۔ رضا الرب فی رضا الوالدین، اللہ کی رضا والدین کی رضا میں ہے۔ وسخط الرب فی سخط الوالدین، اور اللہ کی ناراضگی والدین کی ناراضگی میں۔ 3 گناہ ایسے ہیں جن کا انسان کو عذاب دنیا میں شروع ہو جاتا ہے، ان میں سے ایک والدین کی نافرمانی۔ اگر ہو گئی ہے ان کو راضی کریں، اگر ہو گئی ہے ان کو راضی کریں۔ ایک صحابی آئے، آگے کہنے لگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرے والد ہیں، میں موجود نہیں ہوتا، میں نے پیسے رکھے ہوتے ہیں، یہ میرے پیسے رکھ لیتے ہیں، اپنے پاس استعمال کر لیتے ہیں، تو آپ انہیں کچھ سمجھائیے۔ آپ نے فرمایا انت ومالک لابیک، تو بھی اپنے باپ کا ہے، تیرا مال بھی اپنے باپ کا ہے، تیرا مال بھی تیرے باپ کا ہے، وہ سب کچھ لینا چاہیں سب کچھ لے سکتے ہیں۔ آج آ کے بتایا جاتا ہے کہ جی بچے نافرمان ہیں۔ بچے کیوں نافرمان ہیں؟ اس لیے کہ بچوں کی تربیت ہی نہیں کی، ان کو بتایا ہی نہیں کہ والدین کا کتنا مقام ہے۔ تو دوسری چیز جو تربیت میں ضروری ہے وہ یہ ہے، والدین سے دعا کروائیں۔ والدہ سے زیادہ دعا کس کی قبول ہوگی؟ وہ بنی اسرائیل کا عابد تھا، والدہ نے آواز دی، جواب نہ دے سکا، عبادت میں لگا رہا، والدہ کو غصہ آ گیا اور پھر کہہ دیا کہ تو اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک تیرے اوپر کوئی عورت بدکاری کی تہمت نہیں لگائی۔ ایسا ہی ہوگا تیرے ساتھ۔ پھر ایسا ہی ہوا۔ یہ واضح طور پہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ اس لیے والد دعا کرتا ہے، 7 آسمان چیر کے دعا اوپر پہنچ جاتی ہے، اور خدا نخواستہ والد بد دعا کر دے تو پھر 7 آسمان چیر کے بد دعا اوپر پہنچ جاتی ہے۔ اور ماں کے ساتھ سب سے زیادہ حسن سلوک ہے۔ ایک صحابی آتے ہیں، آگے پوچھتے ہیں من احق بحسن صحابتی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے اچھے عمل کی اور میرے خوش اخلاقی کی اور میری جو میں خدمت کرتا ہوں، سب سے زیادہ اس خدمت کی کون حقدار ہے؟ آپ نے فرمایا امک، والدہ۔ پھر سوال کیا من احق بحسن صحابتی یا رسول اللہ، قال امک۔ من احق بحسن صحابتی یا رسول اللہ، قال امک۔ من احق بحسن صحابتی یا رسول اللہ، قال ابوک۔ پہلی 3 مرتبہ انہوں نے سوال کیا سب سے زیادہ کس کی خدمت کروں، تینوں مرتبہ جواب آیا ماں کی کرو۔ پھر چوتھی مرتبہ جواب آیا والد کی کرو۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ عزت و احترام میں والد کا حق مقدم ہے، اور شفقت اور خدمت میں والدہ کا حق مقدم ہے۔ دنیا میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو انسان کے ساتھ ایسی محبت رکھتا ہو جیسی محبت والدہ رکھتی ہے۔ تو یہ 2 چیزیں اس تربیت میں سب سے پہلے ہونی چاہیے۔ حضرت لقمان کی وصیت ہمیں بتا رہی ہے۔ پھر تیسری چیز کیا ہے؟ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا۔ ہاں، اگر والدین تمہیں اس چیز پر ابھارے کہ تم اللہ کے ساتھ شرک کرو، شرک نہ کرو۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو گئے، والدہ نے قسم کھا لی میں دھوپ میں بیٹھوں گی، نہ کھاؤں گی نہ پیوں گی، اسی حال میں مر جاؤں گی، تاکہ ہر ایک سعد کو یہ تانا دے کہ تو اپنی والدہ کا قاتل ہے۔ حضرت سعد خدمت میں آئے، والدہ کی کہا کہ اماں جان آپ کی خدمت، آپ کی عزت و احترام اپنی جگہ پہ، لیکن اگر آپ یہ عمل 100 مرتبہ بھی کریں گی اور آپ مجھے یہ کہیں گی کہ میں دین سے ہٹ جاؤں، دین سے میں ہٹنے والا نہیں ہوں۔ تو یہ وہ واحد چیز ہے ایک جس میں والدین کی نافرمانی ہو سکتی ہے۔ وہ کیا ہے کہ اگر والدین کہیں کہ شرک کرو، والدین کہیں کہ اسلام چھوڑ دو، والدین کہیں کہ دین قبول نہ کرو، اس میں
ان کی اطاعت نہیں ہے۔ وَإِن جَاهَدَاكَ، اور اگر وہ کوشش کریں عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي، کہ تم میرے ساتھ شرک کرو، مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، جس کے بارے میں تمہیں علم نہیں ہے، فَلَا تُطِعْهُمَا، ان کی اطاعت نہ کرنا، لیکن ساتھ ہی اگلی باؤنڈری بھی بتا دی ہے، وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انہیں چھوڑ دو، دنیا کے معاملات کے مطابق ان کے ساتھ نیکی کرنا نہ چھوڑنا، نیکی کرنا نہ چھوڑنا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بوڑھے والد ابو قحافہ کو نبی علیہ السلام کی خدمت میں لاتے ہیں، وہ ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سینہ جل رہا ہے کہ میں مسلمان ہوں، نور توحید مجھے مل گیا، میرے والد کو نہیں مل سکا۔ تو سرکار سے آ کے عرض کیا، سرکار یہ میرے والد ہیں، ان کے بارے میں آپ دعا کر دیجئے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی اسلام کی نعمت عطا فرما دے۔ نبی علیہ السلام نے دعا کی، اس دعا کا نتیجہ فوراً نکلا کہ ابو قحافہ بھی مسلمان ہو گئے۔ تو کوشش کرتا رہے۔ ہمارے ہاں کتنے ہی ایسے لوگ ہیں ہمارے ملک پاکستان میں، عیسائیت سے اسلام کی طرف راغب ہوئے، مسلمان ہو گئے، والدین مسلمان نہیں ہوئے، کوئی 13 سال بعد مسلمان ہوا، والدین میں سے کوئی 14 کے بعد، کوئی 15 کے بعد، لیکن انہوں نے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا نہیں چھوڑا۔ تو تیسری چیز یہ بتائی گئی ہے کہ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، اللہ کی نافرمانی میں کسی مخلوق کی اطاعت نہیں ہو سکتی۔ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا۔ پھر اس کے بعد یہ حضرت لقمان نے یہ نصیحت کی، یا بنیّ إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله۔ اگر رائی کے دانے کے برابر بھی تم نے کوئی عمل کیا ہے اور وہ کسی چٹان کے نیچے ہے تو اللہ کو اس کا علم ہے، اللہ آخرت میں وہ سامنے لے کے آئے گا۔ اسی کو مراقبہ کہا جاتا ہے۔ بچوں کو یہ سکھایا جائے کہ تم جب تنہائی میں ہوتے ہو تو تمہارے ساتھ اللہ ہوتا ہے۔ انسان اکیلا ہے تو دوسرا اللہ ہے، دو ہیں تو تیسرا اللہ ہے۔ ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، 3 مل کے سرگوشی نہیں کرتے مگر اللہ چوتھا ہوتا ہے۔ ولا 5 إلا هو سادسهم، 5 مل کے کوئی پلان نہیں بناتے مگر چھٹا ان میں اللہ موجود ہوتا ہے۔ تو بچوں کو یہ سکھانا کہ کہیں کسی کونے میں چھپ کے گناہ کر رہے ہو تو یہ نہ سمجھنا کہ تم اللہ کی نظروں سے اوجھل ہو، اللہ ہر جگہ پہ تمہیں دیکھ رہے ہیں۔ حلال حرام کی تمیز رکھو، جائز ناجائز کی تمیز رکھو۔ اور جس طرح کے ماحول میں آج کل بچے پڑھتے ہیں ان کو یہ بتانا کہ اس ماحول کے اندر اپنے لیے باؤنڈریز مقرر کرو، ایسا نہ ہو کہ کسی گناہ میں تم مبتلا ہو جاؤ۔ یہ بھی بچوں کو سکھانا پڑے گا، ان کی تربیت کا حصہ بنانا پڑے گی یہ چیز۔ اور اس کے لیے آپ کوئی بھی طریقہ اختیار کر لیں، کوئی بھی طریقہ اختیار کر لیں، اس پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ کسی حلقے کے ساتھ اس کو وابستہ کر دیں، دینی حلقے کے ساتھ، کسی دینی جماعت کے ساتھ اس کو وابستہ کر دیجئے، خود گھر میں تربیت کا حلقہ بنا لیجئے، قرآن و حدیث کا درس گھر میں شروع کر دیجئے، جو بھی ترتیب آپ مناسب سمجھیں، لیکن یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ اب اگلی چیز بچوں کو کیا سمجھانی ہے، یہ بہت اہم ہے۔ یا بنیّ اقم الصلاۃ، اے بیٹے نماز کو قائم کرو۔ صرف نماز پڑھنے کا حکم نہیں دیا، نماز کو قائم کرو۔ نماز کا قائم کرنا کسے کہتے ہیں؟ نماز کے وقت کی حفاظت کرنا، نماز لیٹ نہ ہو جائے، مردوں کے لیے جماعت کا اہتمام، وضو اچھے طریقے سے کرنا، نماز پورے اہتمام اور خشوع کے ساتھ پڑھنا، یہ سب کچھ اقامت صلاۃ میں داخل ہے۔ یا بنی اقم الصلاۃ۔ پھر بچوں کو یہ سمجھانا کہ انسان اس معاشرے کے اندر گونگا بہرا شیطان بن کے نہ رہے، جو برائی کو دیکھتا ہے اور برائی پر برائی کو برائی نہیں کہتا۔ حدیث مبارکہ میں آیا ہے شیطان اخرس، وہ گونگا شیطان ہے۔ یہ سمجھانا ہے، یا بنی اقم الصلاۃ، اے بچے نماز پڑھا کر، وأمر بالمعروف، نیکی کا حکم کیا کر، وانہا عن المنکر، اور برائی سے روکا کر، واصبر علی ما اصابک، اور اللہ کے رستے میں اگر تجھے نیکی کا حکم کرتے ہوئے اور برائی سے روکتے ہوئے کوئی مصیبت آ جائے، کوئی تجھے برا بھلا کہہ دے، کوئی دھکا دے دے، کوئی مار دے، تو صبر کر لے۔ ان ذلک من عزم الامور، اس لیے کہ صبر یہ ہمت کے کاموں میں سے ایک کام ہے۔
یہ بھی حضرت لقمان اپنے بیٹے کو سمجھا رہے ہیں، وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، اور اکڑ کے اپنی گردن میں اکڑاؤ پیدا نہ کرو۔ اونٹ کو ایک بیماری لگ جاتی ہے جس کی وجہ سے اس کی گردن کے اندر اکڑاؤ ہو جاتا ہے، تو گردن ایک طرف کو جھک جاتی ہے۔ تو قرآن پاک نے یہاں اس کنایے کے اندر سمجھایا وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ۔ لوگوں کو طاقت کا نشہ ہوتا ہے، لوگوں کو پیسے کا نشہ ہوتا ہے، ان کی گردن کے اندر سریا ہو جاتا ہے۔ تو حضرت لقمان بتا رہے ہیں وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اور زمین پر اکڑ کے نہ چلا کر، اپنی چال کے اندر عاجزی پیدا کرو، چال کے ذریعے سے اپنا کبر ظاہر نہ کرو۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کہ سرکار، ایک شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے کپڑے اچھے ہوں، ویئرنگ اس کی اچھی ہو، تو کیا یہ بھی کبر میں آئے گا؟ آپ نے فرمایا نہیں، الکبر بطر الحق وغمط الناس وغمط الناس۔ کبر کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ حق کو جھٹلانا اور لوگوں کو کم تر سمجھنا۔ اچھا پہنیں، اچھی سواری رکھیں، اچھا مسکن بنائیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ غریب کو کم تر سمجھنا شروع کریں۔ من تواضع للہ رفعہ اللہ۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی ہیں، حضرت بلال حبشی کے ساتھ کچھ بات بڑھ گئی تو کہنے لگے اے کلوٹے کے بیٹے، تمہاری والدہ تو کالی تھی۔ انہوں نے یہی بات نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جا کے ذکر کر دی کہ مجھے یہ کہا ہے۔ آپ نے بلا کے کہا انک امرؤ فیک نخوۃ الجاہلیہ، اچھا تم اسلام لے آئے ہو لیکن ابھی بھی جاہلیت کے آثار تم میں باقی ہیں، جاؤ اس سے جا کے معافی مانگو۔ وہ صحابی زمین پہ لیٹ گئے، اپنا یہ منہ زمین کے اوپر، چہرہ زمین کے اوپر رکھ دیا اور کہا کہ اے بلال، میرے اس چہرے کے اوپر اپنا پاؤں رکھو تاکہ میرا کبر اندر سے نکلے۔ انہوں نے کہا یہ تو میں نہیں کر سکتا۔ نہیں، جو میرا تم پر حق ہے، کبھی نہ کبھی تو میں نے کوئی خیر کی ہوگی، ایسا کرو میرے ساتھ، اس لیے کہ نبی مجھ سے ناراض ہو گئے۔ اور یہاں کیا حال ہے؟ اچھی گاڑی میں بیٹھ گئے ہیں، اونچی گاڑی میں بیٹھ گئے ہیں، سامنے بیچارہ کوئی سائیکل والا آ گیا ہے، 4 گالیاں وہیں پہ نکال دی، یہ کیا آگے آ گیا ہے؟ تو یہ چیز بچوں کو سکھانی چاہیے، خاص طور پہ وہ بچے جو اچھے ماحول میں پلے بڑے ہیں اور جن کو ہر چیز چھوٹی عمر میں مل گئی ہے۔ اب ظاہری بات ہے جب ہر چیز مل جائے گی تو اس کی وجہ سے کچھ نہ کچھ اس کے اثرات تو آئیں گے طبیعت میں، تو ان اثرات کو زائل کرنے کے لیے بچوں کے ہاتھ سے لوگوں کو دلایا کریں اور دیکھا کریں کہ بچے چھپ چھپ کے دیکھا کریں کہ بچے جو ہیں ڈرائیور کے ساتھ کس طرح سے گفتگو کر رہے ہیں، بچے شیف کے ساتھ کس طرح سے گفتگو کر رہے ہیں، بچے گھر میں جو مالی آئے اس کے ساتھ کس طرح سے گفتگو کر رہے ہیں، تاکہ ان کی تربیت ہو۔ یہ حضرت لقمان ہمیں بتا رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالی حضرت لقمان کی نصیحتوں کے ذریعے سے ہمیں یہ سمجھا رہے ہیں وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ۔ ہر وہ شخص جو اکڑ کر چلتا ہے اور فخر کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اترانے والے، فخر کرنے والے کو پسند نہیں کرتے۔ وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ، اور اپنی چال کے اندر میانہ روی رکھو۔ وَاغْضُضْ مِن صَوْتِكَ، اور اونچی اونچی آواز میں نہ بولا کرو۔ اپنے بچے کو نصیحت کر رہے ہیں حضرت لقمان، إِنَّ أَنكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں سب سے زیادہ بری آواز گدھے کی آواز۔ یہاں کچھ لوگ گفتگو کرتے ہیں نا تو اپنا غلبہ ظاہر کرنے کے لیے آواز اونچی کر لیتے ہیں، فرمایا نہیں، آواز میں بھی اور چال میں بھی میانہ روی اختیار کرو۔ تو یہ ساری نصیحتیں ہیں جو حضرت لقمان اپنے بیٹے کو کر رہے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے ذریعے سے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ حکم دے رہے ہیں کہ عقیدے میں، عمل میں، والدین کے ساتھ حسن سلوک میں اور اپنے اخلاق میں حضرت لقمان کی نصیحتوں پر عمل کیا جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔